3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، برے لوگ ہوتے ہیں ان کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھائی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ معاشرے کو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ لوگ برائی کرتے ہیں اس وجہ سے برے ہیں۔ لیکن جو تیسرا پرسن ہے نا ہمارے معاشرے میں جو موجود ہے وہ منافق ہے، اور منافق اللہ کو بھی نہیں پسند اور یہ انسانوں کو بھی کنفیوز کرتا ہے کہ یار یہ ہے کیا، نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اور منافق کے لیے اسی لیے اللہ رب العزت کا سب سے دردناک عذاب ہے، جہنم کی سب سے گہرائی والی جگہ پہ منافق جائے گا۔ ہم منافق نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، اگر منافق کی ریئل ڈیفینیشن کی جائے تو منافق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے لیکن اندر اس کے کفر ہو، شرک ہو۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کو جاننے کے لیے یہ جو نان مسلمز ہیں یہ مسلمان بن کر ان کے سامنے آتے تھے اور ان کے رازوں کو لے کر، ان کے رازوں کو جان کر جاتے تھے، نان مسلمز کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اس وجہ سے بہت سارے نان مسلمز نے مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان شو کیا۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، نمازوں میں کھڑے بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ، تھے منافق، اندر سے بتوں کے پوجا گر تھے، اندر سے غلط عقیدے تھے ان میں، لیکن فزیکلی کیا کرتے تھے؟ جب نماز کا وقت آتا وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں تھے، نہ ہی وہ اللہ کی عبادت کی غرض سے کھڑے ہوتے تھے نمازوں میں، لیکن مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ ہی کے گروہ میں سے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایسے شو کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر قرآن کی آیتیں اتری منافقوں کے بارے میں کہ یہ بندہ منافق ہے اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو وہ منافق نہیں ہیں، ہم وہ منافق نہیں ہیں، کیونکہ ہم دل سے بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اوپر سے بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اور جو ہمارے اگینسٹ لوگ ہیں، جو اپوزٹ سائڈز کے لوگ ہیں، وہ سامنے ہی برے لوگ ہیں، مطلب نان مسلمز ہیں، وہ اندر سے بھی نان مسلمز ہیں اور باہر سے بھی نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہی مسلمان معاشروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشابہت اختیار کی ہوئی ہے منافقوں کی، اور وہ کیا؟ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسے غور سے سنو، اب ساری چیزیں یہ حدیث کور کر دے گی آگے جو ٹاپک چل رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو جس کو فالو کرے گا، جو جس کے طریقوں کو فالو کرے گا، کلچرز کو فالو کرے گا، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور سارے لوگوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو یہ لوگ جس کو فالو کرتے ہوں گے یہ انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیٹ سپوز ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، our own لائف سٹائل، اوکے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں یار یہ آکورڈ ہے، نہیں یار اس طرح سے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اسے پھینک دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جی ویسٹرن کلچر دیکھتے ہیں، ننگے لباس دیکھتے ہیں، جینز ٹائٹس، اور ماڈرن لوگ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واو یہ چیز ہے یار، یہ فٹ رہے گا میرے جسم پر، اور ہم ان کے لائف سٹائل کو ایز اے مسلم ہو کر اپلائی کر دیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ میں نے کیا کیا؟ مشابہت کی، کس سے؟ نان مسلم سے، کس سے؟ اللہ کی نافرمانوں سے، کس سے؟ بے حیا قوموں سے۔ دیکھو، کپڑے اتارنا حیا تو نہیں ہوتی نا، کپڑے اتارنا بے حیائی ہوتی ہے نا۔ اب اتنی آکورڈ بات تو نہیں ہے، بچے تو نہیں ہے، سمجھتے ہیں سیدھی سیدھی، آپ کو پتہ ہے سب کچھ کہ معاشرے میں کون بے حیائی کر رہا ہے، کون حیا پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، حیا کرنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جا رہا ہے اور لوگ ان کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں اور جو ہے ہی بے حیا ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن یہ وقتی ہے سب چیزیں، یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو باطل ہوتا ہے نا اس کا سکسیس انسان کو جلدی ملتا ہے، اور یہ جو حق ہوتا ہے اس کا سکسیس تھوڑا سا لیٹ آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے، اور اینڈ پر جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق کی، جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، جن قوموں کی مشابہت، جن کنٹریز کی مشابہت تم اختیار کرو گے، قیامت کے دن انہی لوگوں میں پھر اٹھائے جاؤ گے، انہی لوگوں کے ساتھ پھر کھڑے رہو گے۔ ہو سکتا ہے پھر تم وہاں پریشان ہو جاؤ، کنفیوز ہو جاؤ کہ ہے میرے مسلمان بھائی تو وہ کھڑے ہیں اور میں تو یہاں انگریزوں میں کھڑا ہوں، ارے وہ برقعے والے حجاب والے تو سائڈ میں ہیں، یہ میں ننگا کیوں کھڑا ہوں؟ ہاں یہ ہوتی ہے چیز۔ تو ہم حدیثوں کو چونکہ بس صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی شوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بس حدیثیں ایک کان سے آتی ہیں تو دوسرے کان سے ہم نکال کے دور پھینکتے ہیں، جاؤ بس تمہاری اتنی ویلیو تھی، دل تک نہیں لے کے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اب دیکھو ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان ایک طرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کو حج کروا رہے ہیں، خود بھی حج کر رہے ہیں، اپنے پیسوں سے عمرے کر رہے ہیں، ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں، ہر مہینہ حج کرتے ہیں، اس کے علاوہ حلال کے بزنسز بھی ہیں ان کے، ویل اینڈ گڈ، ویری گڈ۔ اس کے علاوہ ان کی زندگیوں میں بہت ساری عبادتیں بھی ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں گانے بھی سن رہا ہے، اگر ایک قرآن کا تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ساتھ میں گندی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ مطلب تم ایک کیٹیگری کے نہیں ہو، تم نے 2 کیٹیگریز کو اپنایا ہوا ہے، اچھائی بھی برائی بھی۔ تو اچھائی اور برائی سمجھدار ہو نا، کلیئر نہیں کر پا رہا شاید اپنے الفاظ سے، لیکن سمجھ جاؤ نا۔ اسی طرح ایک انسان ہے وہ اللہ کی باتیں بھی کر رہا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بھی بلا رہا ہے، لیکن تنہائی میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ اس کا یہ عمل اسے گناہگار ضرور بنائے گا، منافق نہیں بنائے گا، منافق نہیں بنائے گا۔ یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ منافق نہیں ہے، گناہگار منافق نہیں ہو سکتا، مسلمان منافق نہیں ہو سکتا، سوری، منافق تو ہوتا ہی گناہگار ہے۔ تو مسلمان ڈرتا ضرور ہے، اور اس کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن مشابہت تو کر رہا ہے نا، کن کی؟ منافقوں کی۔ اب لوگوں کے سامنے اچھا ہے، تنہائی اس کی بھیانک ہے، لوگوں کے سامنے نمازی ہے، پرہیزی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن تنہائی اس کی بھیانک ہے۔ تو یہ منافقت سے ملتا جلتا ایک عمل ضرور ہے، لیکن منافق نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے؟ ہم سب کی کنڈیشن ایسی ہوئی پڑی ہے، تو کیا پتا کل قیامت کے دن ہمارے کیا فیصلے ہوں، who knows؟ نہیں جانتا نا کوئی۔ ہمیں تو بچنا ہم پر لازم ہے، تو ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اپنے منہ سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور دل سے سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کو راضی کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ندامت کریں گے۔ ان سچویشنز کے تھان اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اور آخری بات جو میں نے آپ کو قصے کا بتانا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ مجھے وہ الفاظ دے کہ میں اس اچھے الفاظوں کے ساتھ یہ قصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ سے میری دعا ہے ابھی ایٹ اے ٹائم ہی، کیونکہ اللہ ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہے، میری سن رہے ہیں، آپ کی بھی سن رہے ہیں۔ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک غلطی ضرور کرتے ہیں یار۔ ہمارے سامنے جب کوئی گنہگار آتا ہے نا، کوئی بے حیا شخص آتا ہے، کوئی شرابی آتا ہے، کوئی زناکار آتا ہے، تو اکثر ہم ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں فیل کی ہے۔ جب میں گناہوں کی زندگی میں تھا تو میرے اپنوں نے مجھے خود سے دور کیا ہوا تھا، دھکے دیے ہوئے تھے، لائک کہ بس جاؤ یار، جب تک تمہاری گندی زندگی ہمارے ساتھ کیا اٹھتے بیٹھتے ہو۔ وہ نمازی تھے، پرہیزی تھے، سب کچھ تھے، فرشتہ صفت لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے نا وہ مطلب کہ میرے ساتھ کھل کے اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں پاتے تھے، اور غلطی میری تھی کیونکہ میرا لائف سٹائل واقعی بہت خراب تھا، ان کے جیسا نہیں تھا۔ اس طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں معاشرے میں۔ ہم ان کے قریب نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اٹس مین یہ بھی غلط ہے، اور کل کو اگر یہ کسی پرابلم میں پھنستا ہے تو میں ساتھ نہ پھنس جاؤں۔ احتیاط ضروری ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
خدا کی قسم نیک بندوں میں اتنی عاجزی نہیں پائی جاتی جتنا کہ گنہگار لوگوں میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اتنے عاجز نہیں دیکھے میں نے جتنے میں نے گنہگاروں کو عاجز دیکھا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو میں نے اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا جب ایک گنہگار کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ کے قریب اللہ کے در پہ آتا ہے اور وہ جس شدت سے اللہ کے لیے تڑپتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نیک لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے عبادتوں کی، وہ تو جی بھر بھر کے اللہ کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں رو بھی رہے ہوتے ہیں، سرور آیا ہوتا ہے ان کو عبادتوں کا، شوق چڑھا ہوتا ہے ان کو اللہ کو راضی کرنے کا۔ لیکن ایک گنہگار تو اللہ کے بغیر، اللہ کے کنسپٹ کے بغیر، اللہ کی عبادتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے بے سہارا ہوتا ہے، نہ دنیا اسے اپناتی ہے اور اللہ سے وہ خود دور چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، تو کیا ایسا انسان عاجز نہیں ہوگا؟ کیا ایسے انسان کی فیلنگز پیک پر نہیں گئی ہوگی؟ ہوتی ہے نا؟ تو گنہگاروں کو جج مت کیا کرے ان کے فیس سے، کیا پتا کوئی گنہگار اندر سے اللہ کا بہت بڑے ولی نکل آئے، کیا پتا ایک گنہگار وقت کا ولی ہو، کیا پتا ہمارے ساتھ بیٹھا ایک شرابی، ایک زناکار اگلے ہی لمحے میں ہدایت کی ایسی بلندیوں پر پہنچ جائے کہ دنیا اس پر رش کرے اور اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اسلام لے آئے۔ کتنے ایسے امریکہ میں کیسز ہیں، لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پوری فیملیز کو مسلمان کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم تو سٹوریاں سنتے رہتے ہیں۔